وہ بچپن سے ہی یہی سنتی چلی آ رہی تھی کہ صحن میں انار کا درخت اس کی ماں کے ہاتھ سے لگا ہوا ہے، جبکہ ماں کو دنیا سے گئے کئی برس بیت چکے تھے۔ اسے ٹھیک سے یاد بھی نہیں تھا۔ درخت پر لگے پھلوں کا یہ حال تھا کہ ٹہنیاں اناروں کے بوجھ سے جھک کر زمین تک پہنچ جاتی تھی کہ ایک عام قد کا انسان ہاتھ بڑھا کر آسانی سے انار توڑ سکتا تھا۔ ماں کے چلے جانے کے بعد گھر کا نظام بھابھی نے سنبھالا۔ ایک مرتبہ اسی کے شوہر نے بیوی سے فرمائش کر ڈالی کہ بیگم، سنا ہے آپ کے گھر جو انار لگے ہیں بہت ذائقہ دار ہیں، چند انار تو توڑ کر لائیں، ہم بھی چکھیں۔ اگلے ہی دن وہ ماں کے گھر گئی اور چپکے سے چند انار توڑے اور اپنے پرس میں چھپا لیے۔ اسی اثنا بڑی بھابھی نے درخت کے قریب کی شاخوں کو دیکھا اور شور مچانے لگی، یہاں سے انار کس نے توڑے؟ اس نے جھٹ سے نند کے پرس کی تلاشی لی اور اسے برا بھلا بول کر انار واپس نکال لیے۔ نند بیچاری انتہائی دکھی دل سے روتی ہوئی بھائی جا بھابھی کے گھر سے نکل گئی۔ خاوند سے معذرت طلب کی کہ وہ انار نہیں لا سکتی کیونکہ اسے اجازت نہیں۔ خدا کی کرنی دیکھ لیجئے، سنا تھا جس گھر سے بیٹی دکھی کر کے نکالی جاتی ہے اس گھر سے رزق کی فراوانی روک دی جاتی ہے۔ ایسا ہی ہوا۔ انار جو پھلوں کے بوجھ سے جھک جاتا تھا، اگلے برس اس نے نہ صرف پھل دینے سے انکار کر دیا بلکہ درخت کی جڑوں میں ایسے کیڑے پڑ گئے جو زمین میں پھیلنا شروع ہو گئے۔ کیڑوں کی روز بروز بڑھتی ہوئی تعداد بہت خوفناک منظر پیش کرنے لگی اور نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ درخت کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا گیا اور اس جگہ بھاری مقدار میں کیمیکل ڈالا گیا تاکہ کیڑے ختم ہو جائیں۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ وہی بیٹی ان کے گھر واپس آئی اور درخت کو یاد کر کے رونے لگی۔ اس نے درخت کی جگہ اپنا ہاتھ رکھا اور ماں کو یاد کیا۔ اچانک اس کی نظر ایک ننھی سی جڑ پر پڑی۔ اس نے اسے اکھاڑ کر مٹھی میں بند کر لیا اور گھر چلی گئی۔ گھر جاتے ہی وہ جڑ زمین میں لگا دی اور اللہ کی قدرت وہ جڑ طاقت پکڑنے لگی۔ صرف 2 سال بعد ہی وہ جڑ تناور درخت بن گیا۔ دیکھنے والے میں حیرت ہے کہ 3 سال درخت اب پھل دینے لگا۔ چند سالوں میں یہ بالکل ویسا ہی درخت بن چکا تھا جسے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا گیا تھا۔ اب اس درخت کا پھل پورے خاندان برادری میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ ایسا جادوئی درخت بن چکا ہے کہ سارا سال سرسبز رہتا ہے اور اس کا پھل ہر گھر میں کھایا جاتا ہے۔ اگر کوئی سمجھے تو یہ میرے رب العالمین کا بہت بڑا پیغام تھا۔